لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا نعرہ رسالت یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ حیدری بیٹھ جاؤ آؤ عزیزان مفتی یہ میں نے اس لیے بتایا یہ نعرہ سیاسی بھی نہیں ہے اور یہ نعرہ سیاست اس کو سمجھنے والوں آج وقت ہے آج نکلو گھروں سے ممتاز قادری جان دے چکا ہے غازی علم الدین شہید نے جان دے کے بتا دیا ہے یہ نعرہ صرف غازی علم الدین شہید کا نہیں یہ نعرہ غازی ملک ممتاز قادری کا نہیں بلکہ دور حاضر کے ہر حضور کے غلام کا نعرہ ہے بولو حق چار یار کون بولے گا حق چار یار یہ عقیدہ ہے بولو نعرہ تحقیق حق چار یار اور اونچا بولو نعرہ تحقیق حق چار یار 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 دعوت خطاب میرے مسلک کی بہار میرے مسلک کا چراغ میرے مسلک کی وہ روشنی میرے مسلک کا وہ عظیم شیر جو جھکنے والا نہیں بکنے والا نہیں چھپنے والا نہیں بلکہ سینہ تان کے محمد کا ذکر کرنے والا ہے سنیوں کے شہنشاہ شبیر شاہ یہ فیضان ہے میرے سید کے حافظ آباد کا انتہائی ادب احترام اور عقیدت کے ساتھ دعوت خطاب کے لیے شاعری سے ملتمس ہو رہا ہوں اور آپ کے لب سے جو موتی گرتے ہیں سیدزادے ہیں آپ کے لب سے جو موتی گرتے ہیں اللہ ہمارے خالی دامن میں آ جائیں اور ہمارے خالی دامن بھر جائیں آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ آپ سے ملتمس ہوں آپ مائی کی زینت بنے اپنے بلفظات عالیہ سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب بآواز بلند رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے
جو سب جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، بے حد ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی رحمت، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، شافع روز الجزا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کے بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت، قابل سب احترام، ذی وقار مہمانان گرامی، نعت خوان شیر نسان، تمام برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام انجمن پاسبان حق چاریہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، جس میں مجھ سے قبل پاکستان کے مشہور ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کو پیش کیا۔ میں بھی اپنے وقت پہ حاضر خدمت ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ نقیب محفل جناب نقیب پیغام رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بابر ہارونی صاحب بڑی محبت سے عقیدت کا اظہار بھی فرما رہے تھے اور عقیدے کا پرچار بھی کر رہے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مزید فضل، اللہ پاک غیرت ایمانی ہر مسلمان کے سینے میں صبح قیامت کا قائم فرمائے۔ وقت کیونکہ کافی ہو چکا، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہے توجہ؟ کچھ آواز بہتر ہوگی نا؟ چلو شکر الحمدللہ۔ تو عرض کرنا پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، میرے آقا علیہ السلام نے بدوہا چہرہ واللیل زلفا مازاغ البصر دا کاجل علم نشرہ دا سینہ، میرے نبی دے پاک مدینے دا ذکر کرنا، میرے نبی دے اٹھن دا، بین دا، بولن دا، بیت لین دا، بلان دا، میرے نبی دے خیالات دا، افکار دا، پیغام دا، میرے نبی دی صورت، سیرت، کردار، اجداد، اصحاب، اولاد، کسے حوالے نہ بھی ذکر کرنا، یہ اہل سنت اہل ایمان دا صرف ایمان ہی نہیں، سارے ایمان دی جان ہے۔ کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی سجدہ، کوئی تلاوت اللہ کی بارگاہ کچھ بھی مقبول اور قبول نہیں جو میرے نبی دی محبت نہ ہوئے تو نبی دا ذکر نہ ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے نبی کا ذکر بلند کر دیا۔ ہن یہ بھی کوئی مت سمجھے، کوئی مولوی سمجھے کہ میری وجہ تو ذکر ہوتا پیا، کوئی نعت خان سمجھے کہ میری وجہ تو ذکر ہوتا پیا، کوئی واعظ سمجھے کہ میرے واعظ کی وجہ تو ذکر ہے، کوئی خطیب سمجھے کہ میری خطابت کی وجہ تو نبی دا ذکر ہے، کوئی نقیب سمجھے کہ میری نکابت کی وجہ تو ہے، یا کوئی حکومت سمجھے کہ شاید میں کرواواں تے ہوئے گا نہیں تو میں پابندی لاواں تے ذکر نہیں ہوئے گا۔ یاد رکھنا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیونکہ میرے نبی دا ذکر میں مکے دے کافر تے مشرک بھی آتے سن، کیونکہ دنیا تے رواج ہے کہ باپ دا ذکر بیٹے کی وجہ تو ہوتا ہے، استاد دا ذکر شاگرد کی وجہ تو ہوتا ہے، پیر دا ذکر مرید کی وجہ تو ہوتا ہے، امام دا ذکر مقتدی کی وجہ تو ہوتا ہے۔ انہاں سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام بشر نہیں، کہ نبی دی نرینہ اولاد نہیں، نبی دے بیٹے دنیا تو چلے گیا نہیں، کہ ہن نبی دا ذکر نہیں ہونا، نبی دا دین نہیں رہنا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کملی والیا کہہ دے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کملی والیا کہہ دے انہاں دا ککھ نہیں رہنا، تیرا ذکر تے قیامت تک جاری رہنا۔ اور الحمدللہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، تے اگلیاں 14 صدیاں نہیں، 14,000 سال نہیں، 14 لاکھ سال نہیں، ان گنت صدیاں گزر جان، میرے نبی دے ذکر چ کمی۔
تو نا تانوں یاد شاید تانوں نہ پتا ہوئے جڑے پنڈاں شاہاں دے لوگ نے نا انہوں نے پتا ہے کہ مچھلی دا شکار لوگ سرگی لے جاندے نے فجر تو بھی پہلا تو مچھلی دا شکار کرن گیا سویر تو لے کے نا تے شام تک بیٹھا رہا تو مچھی کوئی نہ ہاتھ آئی تو ادوں رواج سی ہون تے جال جڑنے تو بندہ کلا ہوئے تو کنڈی لاندا سی تو کنڈی انہیں سٹی تو مچھی کوئی نہ آئی وہ شام پین لگی انہیں اپنا سامان بننے وہ سامان بننے پیا تو کنڈی بھی ہل پئی وہ جدو کنڈی ہلی نہ انہیں آکے چلو شکر ہے کوئی شاید تے آئی انہیں جناب جدو کنڈی کھچی نہ تو مچھی تے کوئی نہ آئی تو کچھو کما آ گیا وہ جدو کچھو کما آیا نا تو وہ پھڑ کے تے نالے روے تے نالے ہسے وہ بندہ کو ارونی صاحب ورکا کو جناب نا غلام علی صاحب ورکا کو اینا ورکا کی نہ تھوڑا انجم صاحب کو سیانا بندہ گزریا انہیں آکھا وہ بندہ خدا ایک کام کر یا رو لے یا ہس لے آندھا نہیں آج دو ہی کام کرنا انہیں آکھا وجہ کی انہیں آکھا وجہ یہ بھی ہسنا میں تاواں کہ سویر دا بیٹھا ماں گھر جانا سی گھر دی آکھنا سی سویر دا گیا سے لے کے کی آئے تو میں خالی آکھ نہیں چلنا ہسنا اس تو وہاں کہ چلو کچھ نہ کوئی تے گھر لے کے چلنا منہ وخان جو کہتے ہیں نا کچھ لے کے آیا تو انہیں آکھیا پھر کملیا رونا کیوں ہے کہتا رونا تے تاواں جو ہاتھ آیا نہ ہی کھانا لینا ہے بجانا ہے وہی میرے نال بھی آج انجی ہے کہ نہ میں جان جو کا نہ میں بہن جو کا تین وارا میں تقریر شروع کی ہے تین واری تقریر آج رکھی گئی ہے تو وہ بار بار انٹرپشن ہوئے تو پھر نہ وہ مزہ رہتا ہے نہ ہو تو ان میں سمجھ نہیں ہوندی کہ میں شروع کتوں کرا ہوں میں رواں کی اساں بہرحال توجہ ہے وہ توجہ ہے تو عرض کرنا پیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے جی ڈیلیٹ کر دینا کیونکہ آج کل تے ہر کمانڈو ہو جاتا ہے لنگر کھا لیا جی اچھا چلے مطلب حالے تو ڈیلیٹ ہی نہیں ہونا حالے تو لمبے ہی نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم احباب زیوکار عرض کرنا پیاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسے بندے دا محتاج نہیں نہ کسے پیر دا محتاج ہے نہ کسے مولوی دا محتاج ہے نہ کسے نعت خان دا محتاج ہے نہ کسے واعظ دا محتاج ہے نہ کسے خطیب دا محتاج ہے نہ کسے مقرر دا نہ کسے حکومت دا نبی دا ذکر پارلیمنٹ روک نہیں سکتی انہوں ودا نہیں سکتی قرآن اندہ ورفعنا اللہ فرماتا ہے میں بلند کیتا ہے تے جدا ذکر میرا اللہ بلند کرے وہ میرا پتر ہے اوئے وہ کاکا پتر ان کی گل ہے تیرا ابا گواچ گیا چپ کر کے بہو میرا بیٹا گل نہیں کرے میں تقریر کر لیں گیا جی ہون میں بھول گیا نا تو پترا 12 میں تمہیں مجھ بھی یاد کچھ نہیں رہی تو حاضرین ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اے اللہ نے کسے دا محتاج رکھے ہوئی ورفعنا اللہ فرماندا ہے میں بلند کیتا ہے اور جدوں کو بندہ پیدا ہوئے نا ادو دا نام رکھیا جاتا ہے پیدا ہوئے کہ او دے ماں دا پتہ لگتا ہے او دے باپ دا پتہ لگتا ہے او دے دادے دا پتہ لگتا ہے او دے خاندان دا پتہ لگتا ہے او دے حسب تے نسب دا پتہ لگتا ہے او دے خیالات افکار دا پتہ لگتا ہے او دے ذاتی صفات محاسن و اوصاف دا پتہ لگتا ہے مگر ادو پتہ لگتا ہے جدو بندہ پیدا ہوتا ہے مگر ایک کوئی ذات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہے جیڑا نبی پیدا بھی نہیں ہویا تے سارا جگ جاندا ہے نبی دی ولادت تو بھی پیدا سارے نوں پتہ ہے ایک سونا آوے گا جڑا مکے پیدا ہوئے گا مدینہ طیبہ جی ہجرت فرمائے گا میرا نبی ایسا ہوئے گا جدا چہرہ بدوہا والا ہوئے گا بلید زلفہ ہون گیا ماں زاغر بسن دا کاجل ہوئے گا ہاں میم دے تندل ہون گے او دی ماں دا نا سیدہ آمینہ ہوئے گا
انہاں دے باپ دا نام حضرت عبداللہ ہوئے گا، بلکہ اس حد تک آسمانی کتاباں چ لکھیا ہے کہ وہ نبی ایسا ہوئے گا جدو ہجرت کرے گا نال او دا یار ہوئے گا جدا نام ابو بکر صدیق ہوئے گا، وہ غار چ ٹھہرن گے۔ مطلب میرے نبی دی ولادت تو بھی پہلا میرے نبی دیاں گلاں دا ساری کائنات نوں پتہ ہے، ہر پاسے پئیاں نے دعائیاں تیرے نام۔ یاد رکھنا کدوں دا اللہ نے ذکر بلند کیتا ہے، نہ میں جاننا نہ تسی جاندے ہو، کوئی عالم کوئی فقیہ کوئی محدث کوئی محقق نہیں جاندا، کوئی جڑا ہسٹورین بھی نہیں جاندا، او دی وجہ کہ جدوں دا رب نے ذکر بلند کیتا ہے ادوں کوئی بندہ ہے ہی نہیں سی، بلکہ انسان تے انسان نہ زمین سی نہ آسمان سی نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ فرش نہ عرش نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، کدوں اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے فدا قومی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والیا رب نے سب تو پہلا کیڑی شے نوں تخلیق فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا جابر اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی دے نور نوں تخلیق فرمایا۔ کدوں تخلیق فرمایا؟ خالق قبل الاشیاء، اللہ نے ہر شے تو پہلا ہر شے ہر چیز تو پہلا اللہ نے نبی دے نور نوں تخلیق فرمایا۔ لہٰذا جدو دن بھی نہیں سی رات بھی نہیں سی تو جدو اسی آنے ہیں سانو پتہ نہیں دن دا تو ادو ساڈے بیلی آندے نے جناب جے پتہ نہیں ہے تو 12 نوں تو بڑا جلوس کٹ دے، 12 نوں بڑے نعرے مار دیو، 12 ربیع الاول نوں آندے آمد مصطفیٰ مرحبا، تے 12 ربیع الاول نہیں تو اسی دوستاں نوں دسنا چاہنے ہیں جناب 12 ربیع الاول نبی دے ولادت دا دن ہے، تخلیق دا دن نہیں، تخلیق خالق قبل الاشیاء، اے میرے نبی دی ولادت ہے، اور ولادت 12 نوں ہے، تخلیق دا کسی نوں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے۔ تے جدو سی آنا 12 نوں ولادت ہے، وہ آندے نے جناب 12 تو نہیں ہوتے 2 تاریخ، کوئی آندہ ہے 9 تاریخ ہے، کوئی آندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوندی تاریخ 8 ہے، کوئی آندہ ہے 18 ہے، تو میں نہ پائی تو اسی تے 12 تاں منانے ہیں کہ جمہور علماء نے 12 تاریخ دسی ہے۔ اگر تیری تحقیق ہے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول نوں پیدا ہوئے نے تو یار تو 2 نوں منا سی 2 نوں ہی تیار، تو 9 ربیع الاول نوں آکھیا سی 9 نوں ہی تیار۔ اگر تیری تحقیق یہ ہوئے نا کہ نبی پاک روزیاں جو پیدا ہوئے نے تو بیلیہ اسی تاں بھی تیار، اسی روزیاں جو چنڈے لا لیں گے، کیونکہ ساڈی تے زندگی دا مقصد یہ منشا یہی ہے، سلسلہ تیل و کال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال۔ اسی تیانے صبح ویلے ہر لمحے ہر گھڑی ہر جگہ اسی تے اٹھنے ہیں بیٹھنے ہیں سرکار دے نعرے مارنے ہیں، نبی دا ذکر کرنے ہیں۔ اور منو حضرت خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے نالے چرخہ کتاں نالے یاد کر، چرخہ کتاں تو مراد ہے نہیں کہ چرخہ کتاں، اس تو مراد فرمانے انسانی جسم، نالے چرخہ کتاں نالے یاد کرا، مطلب ہر ساہ دے نال میں نبی دا نام لگا۔ آپ فرماندے نے نالے چرخہ کتاں نہ چھیڑی تیری مہربانی، ہاتھ نہیں لانا تیری، انہوں پھڑی رکھی آ رہے ہیں کیونکہ من پتہ ہے نہیں کرونا کوئی نہیں۔ نالے چرخہ کتاں نالے یاد کراں، نالے چرخہ کتاں نالے یاد کراں، ہتھ کار ولے دل یار ولے، نالے چرخہ کتاں نالے یاد کراں، ہتھ کار ولے دل یار ولے، میرا چرخہ کوں کردہ ہے، میرا چرخہ کردہ ہے، دل میرا تو کردہ ہے، نالے پونی وٹا نالے نام جپاں، ہتھ کار ولے دل یار
صبح و شام ہر ویلے ہر سال اسی آقا دا ذکر کرنے، اسی آقا دا ذکر کرنے. صحابی نے ذی وقار اچھا اے میں جو توجہ ہوئے تے گل کرنا ہے، توجہ ہے نا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالق قبل الاشیاء، میرے نبی نو اللہ نے سب تو پہلا تخلیق فرمایا، سب تو پہلا تخلیق فرمایا. مگر میرے نبی دی بیست، میرے نبی دی ولادت اس سارے نبیوں تو بعد ہے. وجہ کی کہ رب نے تخلیق پہلا کیتا ہے تے کلیا بعد وچ. وجہ جڑی ایک پہلو دا اے او دی وجہ میں تانوں ایک مثال سمجھا دیاں. اللہ نے سانو کھانے دا محتاج بنایا، انجی گل جے اسی کھائیے نہ تے زندہ نہیں رہ سکتے. سو کھانا ساڈی ضرورت ہے، اسی کھانے دے ضرورت مند ہاں. تے اللہ جڑا ہے او دی حکمت ہے وے او ضرورت نو پہلا پیدا کردا ہے تے ضرورت مند بعد وچ کردا ہے. گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ سانو مسا پیدا فرماندا تے کھانا ہوندا ہی نہ تے ساڈے تے لڑ لڑ مر جاندے سی. کیوں بھائی؟ کھانا ہماری ضرورت ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے. اینا بھی ضرور عرض کراں گا کہ کھائی دا بھی ضرورت نہ نہیں. اب بیڑا ہی نہیں غرق کر لیں. اب پھر جناب جا کے ڈاکٹر صاحب دوائی دے دو دا کہ یہ اکثر بیماریاں ساڈے چوکھا کھان دی وجہ سے. یہ بھی دھیان رکھیا کرو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک کے پوکھر رکھ کے کھانا، تسی پوکھر رکھ کے کھاؤ تے ادھیاں بیماریاں ان کی ٹر جاندیاں. ہمیشہ یاد رکھنا. تو عرض کرنا کھانا ہماری ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں ضرورت مند بنایا، ہمیں بعد میں پیدا کیا، کھانے کو پہلے پیدا کیا تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو سکے. اسی طرح اللہ نے ہمیں سانس لینے کا محتاج بنایا. ہم سانس نہ لیں تو زندہ نہیں رہ سکتے. سو سانس لینا ہماری ضرورت ہے. اللہ نے آکسیجن کو پہلے بنایا، ہمیں بعد میں بنایا تاکہ ہم زندہ رہ سکیں. مطلب یہ کہ ضرورت کو پہلے بنایا جاتا ہے، ضرورت مند بعد میں بنایا جاتا ہے. میرے اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا خالق قبل الاشیاء. ارے نبی کو کائنات سے سب سے پہلے اس لیے تخلیق فرمایا کہ میرے نبی کو کائنات کی ضرورت نہیں بلکہ کائنات کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت. اگر میرا نبی نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. اگر نبی، کیونکہ ایک نبی ضرورت ہے، کائنات ضرورت مند ہے. ارے کائنات کو میرے مصطفیٰ کی حاجت ہے. میرے نبی کو اللہ نے کائنات کا حاجت روا بنایا. اگر نبی نہ ہوتے نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ عرش، نہ فرش، نہ میں، نہ تو، کچھ بھی نہ ہوتا. نہ ہوا کی اٹکیلیاں ہوتی، نہ پھولوں کی مہک ہوتی، نہ کلیوں میں چٹک ہوتی، نہ سورج کی ضیا ہوتی، نہ چاند میں چاندنی ہوتی، نہ تاروں میں چمک رہتی. ارے نہ زمین سبزہ اگاتی، نہ جبریل ہوتے، نہ میکائیل ہوتے، نہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرا مصطفیٰ نہ. کیونکہ میرے نبی کائنات کی ضرورت ہے، نبی کائنات کی ضرورت ہے. اسی کو اللہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. نہیں انجنی سبحان اللہ نہیں. لاہور آج کل ای ٹکٹنگ شروع ہو گئی. جیڑا بندہ اشارہ کراس کرے لال بتی ہوئے تو دے گھر چلان ہوتا ہے. انجی گل تو کیویں پتہ لگتا ہے بندے کو کہ میں آیا حفظہ تے لاہور آ کے بندہ تھوڑا زیادہ کیئر کرتا ہے تو او دا اشارے لگے ہونے. اگر تو ہوئے نا لال بتی تو مطلب کی ہے رک جاؤ. جے ییلو ہوئے تو پھر تیاری پھڑ لو ٹرن لگے. تو جے سبز ہو جائے تو پھر دوڑ لا دو. انجی گل ہے. ڈرائیور نو پتہ لگتا ہے بتی دیکھ کے. ہن میں کرنی ہے تقریر میں تاں کرنی ہے جب بتی ہری ہوئی تھی. ہن مینوں پتہ کیویں لگے گا تواڈے سراں تے بتیاں لگیاں کوئی. ہن مینوں کیویں پتہ لگے گا میں تقریر چھڈنی ہے کہ ہلے کرنی ہے کہ مکانی. وہ پتہ انج لگے گا پتہ انج لگے گا جے تے تقریر سننی ہے بتی ہری ہے تے آکھنا سبحان اللہ.
تے جے تھک گئے ہو تے گل مقامہ تے پھر یالو بتی کو کھانی پھر ہنے شاہ جی جزاک اللہ تے جے بالکل ہی مکے بیٹھے ہو نا راتی 12:30 بجے تے چپ کر کے نہیں بہنا پھر بھی ہنے شاہ جی انا للہ تاکہ میں پتہ لگ جائے میں تقریر سنانی ہے کہ مکانی ہے ہن تسی دسنا ہے سبحان اللہ کہ انا للہ مل کے میرے نال آکھو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی کائنات دی جان ہے اگر میرا نبی نہ ہوئے کائنات نہیں چل سکتی نہ زمین سبزہ اگاوے نہ سورج طلوع ہوئے نہ چاند نکلیا کرے نہ بارش ہوئے نہ کوئی زندگی رہے اے ساری زندگی میرے نبی دے صدقے وے کہ میرے نبی دے دم قدم ڈالے میرے نبی دے دم تے جے کو آکے نہیں شاہ جی نبی تو بغیر بھی توڑ لے لیے یاد رکھنا میں تو انہیں پہلا مثال دے دینا تو پھر دلیل دینا جدو بندہ مرے نا تے جنہ چر زندہ رہے ہاتھ اونا چر ہلدا ہے زبان اونا چر ہلدی ہے حرکت اونا چر آزاد ہوندی ہے جنہ چر بندہ زندہ ہوئے او دے اندر جان ہوئے تے جسم حرکت ہوندی اگر جان نکل جائے تو جسم حرکت نہیں کرتا حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ مر جائے او دے کول کوئی نہ ہوئے ہاتھ ٹیڑھا ہو جائے نا تے مرن تو بعد سیدھا نہیں ہوندا منہ کھلا رہ جائے تو بند نہیں ہوندا کیونکہ یہ ساری حرکتیں جان نہ ہوئے تو حرکت نہیں ہوندی تساں قرآن کریم پڑھیا ہونے علماء کو سنیا ہونے واعظین خطباء کو کہ میرے اللہ نے اپنے نبی نو سیر کرائی قرآن آدھا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر میرا رب فرماندہ ہے میں اپنے نبی نو سیر کرائی مکان تو گئے لا مکان ثم دنا فتدلا جنہوں فرمایا سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی میرے نبی سیر پہ گئے لیکن آپ نے سنا ہوگا علماء فرماتے ہیں جب نبی واپس آئے تو کنڈی اچھی بولو ذرا کنڈی ہلدی سی پانی چلدا سی بستر ان قرآن اندے قلیل وقت گئے روایات چندے میرے نبی ہزاراں سال رب دی بارگاہ چاظر رہے ان جدو دروازہ کھلے ایک بندہ گھروں نکل دے دروازہ کھول دے تے کنڈی کتنا گزرے دی چند لمحے انجی گل وضو کرے پانی زمین سے ڈگے تے کتنا گزر چل رہا ہے چند لمحے بستر تو نکلے تے کتنا گزر بستر گرم رہتا ہے چند لمحے مگر میرے نبی ہزاراں سال رہے تے کنڈی علماء فرماندے نے نہیں ہلی ہزاراں سال نہیں ہلدی رہی پانی ہزاراں سال نہیں چلتا رہا کیونکہ کنڈی یہ نہ چل ہل ہی نہیں سکتی ہوا یہ تھا کہ جان ہے وہ جہان کی میرے نبی مکان سے لا مکان کے سفر کو گئے جب مکان میں تھے تو قرآن نے کہا لیلن قلیل وقت میں میرے نبی مکان سے نکل گئے جب دروازہ کھلا کنڈی ہلی ہزاروں سال لا مکان پہ رہے کنڈی ہزاروں سال نہیں ہلی جب دروازہ کھلا کنڈی ہلی حرکت کی کنڈی یہاں پہنچی میرے نبی کائنات سے اس مکان سے لا مکان پہ چلے گئے ارے کنڈی رک گئی وضو کیا پانی گرا تو پانی ٹھہر گیا میرے نبی ہزاروں سال رہے کنڈی نے حرکت نہیں کی پانی نے حرکت نہیں کی بستر نے حالت نہیں بدلی ارے ہزاروں سال لیلن اس مکان میں اس جہان میں ارے سورج نہیں نکلا رات قائم رہی کیونکہ جان تھی نہیں رات بھی کیسے گزرتی جان تھی نہیں
جان تھی نہیں سورج کیسے نکلتا، جان تھی نہیں کنڈی کیسے حرکت کرتی، ارے جب تک جان لا مقام پہ تھی کائنات رکی رہی، جان آئی کنڈی نے حرکت شروع کر دی۔ یہ ساری کائنات کی حرکت میرے نبی کے قدم سے، اگر نبی نہ ہو تو کائنات رکی رہے، کائنات چل نہیں سکتی، کیونکہ جان ہے وہ، اچھی بولو جان ہے وہ، کہ انہوں سوکھیاں کرنا۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی رحمت اللہ، آپ نے بھی اللہ حضرت اسے فکر میں انڈورس کیتا، آپ فرمانے نے پہ اس صورت نو میں جانا کھائے، اس صورت نو میں نہیں انج نہیں بابا سے بلند میرے نالا کھوئی، اس صورت نو میں تُساں پڑھنے تے میں پڑھنے نہیں تے میں بھی ختم کر دیاں گا، باواز بلند میرے نال آکھو، کوئی گھنٹیاں دی تقریر نہیں، چند منٹ میں گفتگو کرنا چاہنا، مگر محبت نال پیار نال میرے نبی دا ذکر ہے، قرآن میں آندا ورفعنا، اللہ بھی ذکر بلند کر دائے، اللہ دیا بندیا تو بھی نبی دا ذکر بلند کریا کر، مل کے میرے نال آکھو اس صورت نو میں جانا کھائے، اس صورت نو میں حالے بھی کئی بندے ہل دینے بول دے نہیں، میں نبی دے غلام نو دعوت ہے، باواز بلندہ کوئی اس صورت نو میں تسی بھی پڑھ لو، میرے میں بھی نبی دا غلام، تسی بھی نبی دے غلام، سپیکر چلے نہ چلے زبان چلنی چاہی دی ہے، اس صورت نو میں پتہ لگے سرکار دے غلام بیٹھے نے، اس صورت نو میں کھاں جانا کھاں کے جانے جہان نہیں سمجھا لے گلو، جانا کھاں کے جانے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اس صورت نو میں کھاں جانا کھاں کے جانے، سرور کہوں کہ مالکو، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ ہرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا اے جانے جا اے جانے جا، میں جانے تجلا کہوں تجھے، کیونکہ اس صورت نو میں کر ارض و سما کی، کر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، کیونکہ اس صورت نو میں کھاں جانا کھاں کے جانے جہان، آکھاں سچ آکھاں تیرا دی میں، آکھاں سچ آکھاں تیرا دی میں، ناکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، بنیاں 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 بنیاں، جس شان تو شانہ، آدم صفی اللہ بنے، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ذرا پوچھو تے صحیح اے شانہ کیویں ملی
گئیاں اللہ دا قرآن گواہ فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مصدق لما معکم لتؤمنن بہی ولتنصرنہ اللہ نے فرمایا او نبیو میرے نال وعدہ کرو اونا چر نبی ہو کوئی نہیں سکتا لتؤمنن جنہ چر کلمہ میرے نبی دانا پڑے اونا چر کوئی نبی نہیں ہو سکتا جنہ چر میرے نبی دی امامت نہ مننے میرے نبی دی سیادت نہ مننے میرے نبی دی عظمت نہ مننے پھر آکھنا پوے گا جس شان تو شانہ یا جس شان تو شانہ سب بنیاں جس شان تو شانہ ابو بکر کو لو پوچھ لو تو صدیق کیویں بنیا عمر کو لو پوچھو فاروق کیویں بنیا عثمان کو لو پوچھ لے غنی ذوالنورین کیویں بنیا حیدر کرار کو لو پوچھ لے تم علی شیر خدا اسد اللہ کیویں بنیا میں ذرا بلال کو لو پوچھ لے تیرے قدماں دی آواز جنت وچوں کیویں اوندی ہے کعبے تے بلال کیویں چڑھیا ہے ذرا علی حجویری کو لو پوچھ لے تو داتا کیویں بنیا میں اجمیری حضرت معین الدین کو لو پوچھ لے تو ہند الولی کیویں بنیا عبد القادر جیلانی کو لو پوچھ لے تو غوث کیویں بنیا ہے ایک کوئی نسبت ہے جس شان تو شانہ سب بنیاں جس شان تو شان تو سامی نے جی وقار عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے نبی نو کائنات دی ضرورت بنایا میرا نبی نہ ہوئے کائنات چل نہیں سکتی کائنات چل نہیں سکتی ایتھے جدو گل کریے تو کئی مولوی صاحب مولانا صاحب بڑی تقریم نہ گل کرانگا وہ انگلے شاہ جی تُسی آنگے نبی تو بغیر کائنات نہیں چل سکتی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد نبی تو مر گئے نے کائنات پھر لگی چاندی میں کیا نا شاہ جی نبی مرے نہیں میں کیا نہیں شاہ جی قرآن اندر کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کیا نبی پہ موت آئی نہیں میں کیا آئی ہے شاہ جی پھر مرے نہیں میں کیا نہیں شاہ جی موت بھی آئی ہے تو پھر نہیں مرے میں کہتے ساڑھا عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرمانے انبیاء پہ اجل آنی ہے انبیاء پہ اجل آنی ہے فقط آنی ہے اجل موت آنی ہے پر ضروری نہیں جدے کل بھی آوے بندہ مر جائے انج نہیں ہوتا شاہ جی موت آوے تو بندہ نہیں مرتا میں کہ کئی نہیں مرتا شاہ جی کوئی دلیل میں کہ سنیا دا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے اسی دلیل کوئی اخبار تو نہیں کڑی ساڑھی دلیل کی اللہ دا شاہ جی قرآن ہے کتنے لکھیا میں کہا تو پڑھے ہوگا تم پتا ہوگا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی شاہ جی کتنے لکھیا میں کہ اللہ دا قرآن آندہ ہے رب ذوالجلال فرماندہ پہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فرمایا اللہ فرماندہ ہے جڑا میری راہ وچ قتل ہوئے جڑا سر قلم ہوئے جڑا ماریا جاوے اللہ دی راہ اندر ماریا جاوے وہ شہید ہے اللہ فرماندہ ہے شہید نو مردہ نہ آکھو یا اللہ کی آکھیے فرمایا بل احیاء قرآن آندہ ہے وہ زندہ ہے کیے ان میں تے نہیں آندہ ہے اللہ دا قرآن آندہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو بل احیاء وہ زندہ ہے اس میں حیات ہے میں کیا مولانا بدر دے شہیداں کو موت آئی ہے شاہ جی آئی ہے میں کیا احد والے شہیداں کو موت آئی شاہ صاحب آئی میں نے کہا جنگ یرموک اور یمامہ کے شہیدوں کے پاس موت آئی شاہ صاحب آئی میں نے کہا کربلا والوں کے پاس آئی شاہ صاحب آئی میں کیا بدر والے مر گئے شاہ جی نہیں میں کیا احد والے شاہ جی زندہ میں کیا یرموک یمامہ حنین کربلا والے شاہ جی زندہ میں کیا موت بھی آئی ہے پھر زندہ
کیونکہ جنہوں رب زندہ رکھے انہوں موت مار نہیں سکتی. رب آندا بل احیاء، وہ زندہ ہیں. ارے جس کے بدر والے، احد والے، کربلا والے زندہ، سمجھو جن کے غلام زندہ، وہ آقا بھی زندہ ہے. نبی پہ موت آئی ہے مگر مرے نہیں. بل احیاء، وہ شہیدوں سے نبیوں کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں. تو میرا نبی تے شہید بھی ہے. میرے نبی نو زہر دیتا گیا. میرا نبی صرف شہید ہی نہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، وہ شہید بھی ہے تو شاہد بھی ہے. تو یاد رکھنا صحابی نے جی وقت میرے کریم آقا علیہ السلام موت آئی ہے مگر میرا نبی زندہ ہے. غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں. اے دنیا دا سورج کدی چڑھ گیا، کدی ڈوب گیا، کدی جیڑا ڈوب گیا. میرا نبی ہووے قرآن آندا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرا نبی ڈوبیا نہیں، میرا نبی چمکن والا ہے. تے جنوں رب نہیں ڈوبدا تیرے آنکھیاں ڈوبدا نہیں. غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں. تمہارے حسین کا تو نین میں جواب نہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سامی نے جی وقت عرض کرنا پیا میرا نبی کائنات کی ضرورت ہے. کائنات چل نہ سکے جے میرا نبی نہ ہوئے. ایک گل میں اور کر دینا، کائنات کو چھڑ دیو انسان والا آ جانے. اللہ نے نبی دی تخلیق پہلا فرمائی، آدم نو بعد اچ بنایا، مگر نبی دی ولادت آدم تو بعد ہوئی. یا اللہ آدم علیہ السلام تو پہلا نبی نو بناتا کی فائدہ ہے؟ فرمایا تو انہوں کی پتہ ہوئے آدم بھی تے آدمیت بھی میرے نبی دے صدقے میں. اگر نبی نہ ہوندا نا، میں تو انہوں بلکہ میں مثال دے دینا کہ آدم علیہ السلام نو میرے نبی دی ضرورت کیوں ہے؟ ویسے تے ہر نبی نو ہے نا، بالخصوص میں آدم علیہ السلام دی گل کرنا ہے. کیوں ضرورت ہے؟ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت حوا علیہ السلام انہوں نے پیدا فرمایا دوویں میاں بیوی جنت چ رہو، دوویں جنت چ رہو، جیڑا مرضی جے پھل کھایا جے تھوڑی جی توجہ کرو تو ایک اور گل کرتے ہیں. اسی رہنے ہیں ایکسٹریمسٹ سوسائٹی دے اندر، انتہا پسند معاشرہ. وہ کیویں باقی گلاں چھڈو، صرف بیویاں دے حوالے نال اینا انتہا پسند ہے. ایک او لوگ نے جنہاں بیویاں نو سر تے بایا تے دوجے پاسے او نے جڑے آندے نے بی بی تے پیر تے جُتی ہوندی تے ہے دوویں چبل. صحیح گل ہے. اللہ نے مرد تے عورت نو برابر پیدا فرمایا. کوئی انہاں دے اندر یہ نہ سمجھے کہ عورت ہوئے تے کمتر ہوندی ہے تے مرد ہوئے تے برتر ہوندا ہے. آدم تے حوا نو اللہ نے یکساں حقوق یکساں عزت عطا فرمائی. اے نہیں فرمایا دوویں جنت چ رہو. اے نہیں فرمایا حوا تو اے نہیں کھانا تے اے کھانا. دوواں واسطے وسائل بھی برابر. ساڈے بندے ساڈے کول پیر جی دعا کرو رزق روٹی اج کل پوری نہیں پی پئی تے ہوندا کی ہے. گھر بیوی آکھے نا مینوں اج مچھی کھانی سردی بڑی کہندی پچھوں ہی منگوانی ہے 100 پیکیاں تو میں تے نہیں ہوندے. اللہ دے بندیا رزق بدان دا ایک طریقہ یہ ہے. میرے نبی نے فرمایا بیوی بچیاں نو کھوا اللہ تیرے رزق چ اضافہ کرے. اسی باہر بڑا کھوانے ہیں گھردیاں نو آ کے آنے اج تک دیہاڑی نہیں لگی. انج نہیں یکساں حقوق. میں ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اسلام اور قرآن اور حدیث کے مطابق گل کر لگا. یہی مسلمان کا عقیدہ ہے. there is no discrimination, men and women, all both genders are equal. کوئی ان میں فرق نہیں ہے. کوئی ان میں ان کی عزت وقار دونوں کا برابر ہے. نہ یہ سر پہ بٹھانے والے ہیں نہ پاؤں پہ بٹھانے والے. یہ آپ کے اللہ نے برابر کی مخلوق پیدا کی. کئی بندے جو بیاہ ہوتے ہیں سارا دن لے بھی ویکھے ہی میں اپنے روب چاڑ نہیں نمک کاٹو تے لتر دے پولا تے باہر آ کے آنے آج میں بڑا کٹیا پھٹے پھٹے اس کام دا.
یہ کہڑی تو بہادری کیتی ہے، یہ کہڑا کام ہے بیوی نو کٹ کرنا؟ تے دوجے پاس انج دے بھی ایسے شہزادے بھی ہے نہیں، وہ بندے ٹرین چ جاندے سن پہ گلاں ہون لگ پے، انہاں آکھیا تو کدا مرید ہے؟ انہاں آکھیا میں شرپور شریف دا، میں سیال شریف دا، میں گولڑ شریف دا، میں حافظ آباد شریف دا، میں علی پور سیدہ شریف دا۔ ایک بندہ چپ کر کے بیٹھا، انہاں آکھیا تو کدا مرید؟ آندے مینوں وضو کر لین دے۔ وہ گیا وضو شروع کر، انہاں آکھیا لگدا ہے کہ وڈے پیر دا مرید ہے۔ انہاں آکھیا کدا؟ آندا میں رن مرید ہاں۔ کچھ انج دے بھی ہے نہیں، اللہ دے بندیا نہ رن مرید بانا تے نہ اونوں غریبی نو کٹ ہے، حق برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا دوویں میاں بیوی اکو تھاں تے رہو، اے نہیں اپنے واسطے نہ بیڈ تے اودے واسطے نہ تھلے بستر، نہ حقوق میں فرائض میں فرق ہے، عزت دونوں کی برابر ہے۔ میرے نبی اور قیامت والے دیہاڑے پوچھیا جانا ہے، بیوی کو پوچھا جانا ہے تو اپنے خامن کی خدمت کیتی، تے خامن کو پوچھا جانا ہے تو دس اپنی بیوی دے حق پورا کیتی۔ دونوں کی جنت جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو سمجھنے میں ہے۔ میں نے مذاق میں بات کی ہے لیکن اس کو سیریس لیجئے گا۔ قیامت دے دیہاڑے کئی بیویاں اپنے بندے دی نافرمانی تو جہنم جانی ہے، تے کئی بندے بیویاں دے ظلم دی وجہ سے۔ یاد رکھے ہر ایک کا حق ہے اور اپنے فرائض کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کرنا پہ بات طویل نہ ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں جنت چ رہو، کھاؤ پیو مزے تھے کرو جویں تہاڈا دل کردا ہے، مگر یاد رکھنا اے جڑا درخت نا ہاذ ہی شجرہ، اے دے نیڑے نہیں جانا، اگر چلے گئے فتکون من الظالمین، تسی ظالماں چولو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بعد فرمایا ٹھیک ہے مولا نہیں جانے۔ شیطان روپ بدل کے آیا تے آ کے آندے آدم علیہ السلام نو حضرت حوا نو جناب چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا نا اللہ دا حکم ہے اساں نہیں جانا۔ انہیں آکھیا نہیں خیر ہی کچھ نہیں ہوندا، اے جڑا تہاڈا بڑا یار ہوے نا تے گناہ ول لے کے جاندا تو اے ہی ہے، او خیر ہی یار کچھ نہیں اج صحیح۔ اے جڑا سمجھو اے شیطان دا روپ ہے، اے مرواندا ہی اس طرح۔ ایسا یار نال علیحدگی اختیار کر لے جڑا گناہ تے اکساندا ہوے۔ یار ہو ہے جڑا اگ تو بچان والا ہوے، اگ تو سٹن والا یار۔ ہمیشہ یاد رکھنا صغیرہ تو بچیے تے کبیرہ تو بچیا جاتا ہے۔ تے جے بندہ آکھے کچھ نہیں ہوندا نا تو آہستہ آہستہ اللہ معاف کرے، دروازے گناہ دے کھلتے جاتے ہیں۔ تو عرض کرنا پہ آپ نے فرمایا میں نہیں جانا، کہندا نہیں چلے جاؤ، فرمایا نہیں اللہ دا حکم ہے۔ قرآن آندا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، انہیں اللہ کا نام لیا، قسم چکی، حضرت آدم نے دھوکا دیتا۔ اللہ کا نام سن کے آدم علیہ السلام نے اللہ کے نام کا احترام کیا اور درخت کے قریب چلے گئے۔ تو جدو ٹر گئے نا تو پھر خیال آیا ہو اے تے شیطان من بھلا گیا، تے 350 سال روتے رہے۔ مسلمان یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک لغزش خطا جو شیطان دھوکہ دے اس کے بعد 350 سال روتے رہے۔ ہم ہزاروں گناہ کریں کبھی ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہ ہو۔ آج ہمیں ضرورت ہے، پتہ نہیں کدو موت آنی ہے، میں اس وقت کو اللہ معاف فرمائے جدو بری موت آوے، اللہ عزت ایمان دی زندگی تے عزت ایمان دی موت دے۔ میں یقین کرو، میں ایک دن اخبار پہ کچھ عرصہ گزر گیا پڑھیا، سندھ دے اندر شراب پین تو 70 بندے مر گئے۔ میں کیا ویکھو بندہ دعا کرتا یا اللہ جو موت آوے زبان تے کلمہ ہوئے، کتنے بدبخت نے جدو مرے نے شراب پی کے مرے، کیویں جا کے حساب دیں گے اگے کہ اسی اینج مرے ہیں؟ کیسی دنیا ہے۔ اللہ دے بندیا زندگی انج دی بنا لے کہ رب بھی راضی ہو جائے، رب دا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو سامنے زی وقت کرنا پہ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال اللہ دی بارگاہ گریہ ازاری کر دے رہے، رون دے رہے، اللہ دا قرآن گواہ ہے، آپ اللہ دی بارگاہ چرز کر دے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا رب العالمین
مجھ سے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, معاف کر دے. 350 سال حضرت آدم علیہ السلام روندے رہے. ایک باری اللہ کولو سچے دل نال توبہ کرو, میرا اللہ معاف کر دائے. مگر آدم نو 350 سال رلایا. یا رب العالمین اینا کیوں رلایا؟ فرمایا تانوں پتہ نہیں, اے آدم میرے سامنے روندا رہا ہے. جڑا رب دے سامنے روے اللہ دیاں عزتاں بلند کر دیندا ہے. یا اللہ اینا رلایا کیوں؟ ایک واری توبہ کیتی, قبول کر لے. فرمایا اصل اولاد آدم نو سبق دینا ہے. فرمایا 350 سال روئے مگر توبہ قبول نہیں ہوئی. ایک دن خیال آیا ورفعنا, اللہ نے نیاں بلندیاں نبی نو عطا فرمائیاں. عرش اعظم دے اوتے میرے نبی دا نام لکھیا ہویا. آدم علیہ السلام نے عرض کیتی یا رب العالمین تینو اس نام نامی محمد دا واسطہ ہی میری توبہ قبول کر لے. جب حضرت آدم نے نبی دا نام لیا نا تو رب کائنات نے فرمایا آدم اگر پہلے دن میرے سونے نبی دا نام لیندو نا تو پہلے دن ہی توبہ قبول ہو. سبق کی ملیا اولاد آدم نو؟ سبق یہ ملا اے نبی کی آدم علیہ السلام کی اولاد, اللہ سے معافی مانگو, مگر اگر نبی کے نام کے بغیر مانگو گے تو صدیاں روتے رہو, معافی نہیں ملے گی. معافی تب ملے گی ارے تمہیں معافی کے لیے بھی مصطفیٰ کی ضرورت ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. آیا یاد رکھنا معافی کے لیے اللہ نے معافی کا سبب بھی پہلے تخلیق فرمایا. اگر نبی نہ ہوتے تو آدم آج تک گڑ گڑاتے رہتے. فرمایا آدم کی توبہ قبول کرنے کے لیے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. اگر نبی نہ ہو تو آدم کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی, آدم کی تخلیق نہ ہوتی. یہ ساری کائنات میں یہ برکتیں میرے مصطفیٰ کے نام سے. اے میرے نبی دے نام دیے صدقے وے پھر آج اسی کیوں نہ آکھیے اور گل بھی میں دیتے مکا دینا. آج اسی بھی نبی دے غلام نبی دا ذکر کرنے اسی بھی آنے پہ پیغام دینے پہ ورفعنا. اپنے نبی دا نام نہ بھولی, ہر لمحے ہر گھڑی اپنے نبی نو یاد کردہ رہی. نہ دن نہ مہینے تے, نہ دن نہ مہینے تے, نہ سال تے مکنیے, نہ سال تے مکنیے, کل حشر نو ہے آمینہ تیرے لال تے مکنیے, تیرے لال تے. جنہوں آؤں ہے میرے نال پڑھو, نہیں آؤں تے سن کے یاد کرو. میرے تے اپنی گفتگو ختم کرنی ہے. کوئی بندہ خاموش نہ وے. میں تے گناہگارا سیاہکارا بدعمالا, قدم قدم تے لغزشاں ہویاں نے. یا رب العالمین اج تیرے نبی دے نام نال اسی تیرے کولوں معافی منگنے آ. ساڈے حال تے رحم فرما دے. مل کے میرے نال آکھو نہ دن نہ مہینے تے, نہ سال تے مکنیے, کل حشر نو ہے آمینہ, کل حشر نو ہے آمینہ تیرے لال تے, تیرے لال تے مکنیے, کل حشر نو ہے آمینہ تیرے لال تے. ہاں جنہوں کوئی بھی پانی پلان والا نہیں ہوئے گا, قیامت کا دہاڑا ہوئے گا. العطش العطش دے آواز بلند ہوندے ہونگے, کوئی پوچھن والا نہیں ہوئے گا. میرا لجپال نبی سیدہ زہرا سلام اللہ دے پتر بھی نال ہونگے. میرا نبی آواز دے گا او میرے نعرے لان والیا, میرا ذکر کرن والیا, میرا کلمہ پڑھن والیا, لبیک یا رسول اللہ دیا صدامہ بلند کرن والیا. آج آجا میرا نبی, نبی دی اولاد آپ کوثر تے جام پلائے گی. اسی اللہ دے فضل و کرم نال آپ کوثر پی کے آکھاں گے او نبی دیو من کرو. اج ویکھ لو کل حشر نو اے آمینہ تیرے لال تے,
تیرے لال تے مکنی ہے صرف ہی نہیں ہوئے گا سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین ہوئے گی کوئی نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی پوچھن والا نہیں ہوئے گا ماں پتر نہیں سنبھالے گی باپ اولادا بھول جان گے یاریاں ٹوٹ جان گیا رشتہ داریاں مک جان گیا کوئی دھڑا کوئی جماعت کم نہیں آوے گی جدوں کوئی چرا کوئی کم نہیں آوے گا کوئی سایہ نظر نہیں آوے گا اچانک میرے نبی دا جھنڈا بلند ہوئے گا حشر دا میدان ہوئے گا نبی دا جھنڈا ہوئے گا ہاتھ مولا علی دا ہوئے گا جھنڈا نبی دا ہاتھ مولا انج نہیں پنج وری ہاتھ چک کے میرے نال آکھو جھنڈا نبی دا ہاتھ مولا ہاتھ مولا ہاتھ مولا علی دا علی دا علی دا اے جھنڈا نبی دا ہاتھ مولا علی دا ابو بکر بھی ہونگے عمر بھی ہونگے عثمان بھی ہونگے طلحہ زبیر بلال و سلمان بھی ہونگے وہ داتا تے خواجہ بھی ہونگے اسی بھی لبیک دے نعرے مار دیا تھا گے او منکرو اج ویکھ لو گل حشر میں بھی یہ دیتے مقابلہ وما علیہ